ذات نہیں ہو رہا، اس کا جواب بڑا گہرا ہے۔ اس کائنات میں دو نظام چل رہے ہیں اور یہ دونوں نظام ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور جب تک یہ دو نظام قائم ہیں جب تک یہ دو نظام قائم ہیں اور ان کی باہمی رگڑ، ان کا آپس میں ٹکراؤ قائم ہے، تب تک کی دنیا چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پورا نظام وہ اخلاق پر مشتمل نہیں ہے۔ اللہ کا نظام ٹیکنیک پر مشتمل ہے، اور انسانوں کا پورا نظام اخلاقیات پر مبنی ہے۔ انسان اخلاقیات کی بنیاد پر قائم ہے، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ انسان اپنی اخلاقیات کے بعد اتنی ترقی کرے کہ جو فطری چیزیں ہیں ان کے خواص دریافت کر کے اس نظام سے خدا کی رحمت اور اس کے وجود کا ہونا ثابت کرے۔ اللہ نے دنیا کی قیادت انہی قوموں کو دی ہے جس قوم میں ایک بھی پہلو ختم ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک طرف کا فالج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اس پہ مبنی ہے کہ تم اشیاء کے خواص دریافت کرو۔ ہوا سے کیسے بجلی بنائی جائے، یہ ہوا کی خصوصیت ہے کہ وہ چلے گی اور بجلی جنریٹ ہوگی اس سے۔ پانی سے بھاپ کیسے بنے اور بھاپ کیا کام کرے، اسٹیم، یہ ساری چیز جسے آپ فزکس کہتے ہیں، اللہ کا نظام اس پہ مبنی ہے۔ اس فزکس کے ذریعے اس دنیا میں اللہ کو ثابت کرنا، اور اس فزکس کے ذریعے ایسی چیزیں دریافت کرنا جس سے مخلوق خدا کو راحت ملے، اور دوسری طرف انسانوں کا اخلاقیات کے اس اعلیٰ مقام پر فائز ہونا کہ اخلاقیات پوری طرح ثابت ہو جائیں۔ جن قوموں میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ قیادت ان کو دیتا ہے۔ ہم لوگ 1200 سال تک اس کائنات کے اسرار دریافت کرتے رہے۔ ہم لوگ 1200 سال تک یہاں خدا کی رحمت اور اس کے ساتھ اس کا ہونا ثابت کرتے رہے۔ مسلمان مسلسل ترقی کے دور پہ تھے۔ اللہ ہی نے کہا ہے کہ یہ کائنات عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت میری کرو، یہ کائنات تمہاری غلام ہے، تم اس کی تسخیر کرو۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اس عہدے سے ہٹا لیا اور اخلاقیات بھی برباد کر دیں تو ہم تو فلی پیرالائز ہو گئے۔ ہمیں قیادت کیوں دی جائے؟ وجہ، ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں مقدموں پہ، ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں شادیوں پہ، ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں فضول کاموں پہ۔ کسی نے آج تک سوچا ہے کہ میں کسی طرح پیسے جمع کر لوں، ممکن ہے میرا پوتا
اللہ اس کو دماغ دے، وہ امریکہ کہیں جا کے پڑھنا چاہے تو 1 کروڑ روپیہ ضرورت آئے گی، تو میں کہوں گا بیٹے پڑھو، یہ لو 1 کروڑ۔ ہم نے سوچا ہے کبھی؟ ہمارے بڑے اچھے اچھے ٹیلنٹڈ بچے وہ کلرک بن گئے اور ان کی صلاحیتیں برباد ہو گئیں اس لیے کہ پیسے نہیں تھے۔ اللہ نے یہ ساری دنیا عالم اسباب کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ یہ جتنے آپ کی مذہبی قیادت گمراہ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بس اللہ کرے گا، اللہ کیوں کرے گا بھئی؟ وجہ خدا کو کیا پڑی ہے؟ خدا نے اب تک کیوں نہیں کیا؟ سارا افغانستان برباد ہو گیا، اللہ نے کچھ نہیں کیا۔ سعودیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے کچھ کر دیا؟ پھر ہماری مذہبی قیادت اس گمراہی کی وجہ سے، یا پھر یہ کہیے کہ سادگی کی وجہ سے کہتی ہے یار اللہ پہ چھوڑو۔ یہ نہیں ہوا کرتا۔ ہم منتظر ہیں کہ کوئی معجزہ ہو، کوئی کرامت ہو، کسی خدا کے نیک بندے کی دعا سے کائنات بدل جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرمائیں، امت کی حالت بدل جائے۔ اللہ نے اس راستے کو رکھا ہی نہیں۔ یہ جو راستہ پشاور کو نہیں جاتا، صاحب آپ لاہور کے راستے پہ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ پشاور چلے؟ اللہ نے اس دنیا کو اسباب سے باندھ رکھا ہے۔ اسباب پیدا کریں۔ جس کا بچہ 5 میل پیدل چل کے جاتا ہے اسکول اور 5 میل ہی چل کے آتا ہے، اس سے آ کے بچے نے سونا ہے کہ پڑھنا ہے؟ اور جو گاڑی پہ جائے گا اور گاڑی پہ آئے گا آرام سے پڑھے گا۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ اب فخر کرنا کہ ہم تو 5 میل اسکول جاتے ہیں۔ حضرت آپ کی ساری کلاس 10 میل اسکول جاتی ہوگی لیکن کوئی ڈاکٹر نہ بنا، کوئی انجینئر نہ بنا۔ اس کائنات کے اسرار پہ جو سائنٹسٹ کام کرتا ہے آپ نے نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کے پاس گاڑی ہی نہیں تھی۔ آپ کس بھروسے میں تھے کہ آپ تھک جائیں اور اللہ آپ کو؟ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ آدمی ہو سو ہو، وہ مستثنا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایکسیپشنز پہ کبھی بھی دنیا کے قوانین نہیں بنا کرتے۔ ہمسائے کا بچہ اللہ نے پیسہ دیا تھا، جا کے یورپ پڑھا ہے، کما رہا ہے، بڑے سے بڑا ایوارڈ اس نے لیا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ اس آدمی کی ویلیو کیا ہے۔ پوری دنیا مل کے اسرائیل کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے یروشلم میں اس وقت تل ابیب میں 200 سے زیادہ ان کے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور در پردہ پوری دنیا کو جو کنٹرول کر رہے ہیں، تو ان کی منصوبہ بندی ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جس چیز کو اس 1 صدی کی تیاری کے لیے یورپ نے 200 سال انتظار کیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ صبح اٹھیں اور ہماری دال گلی ہوئی ہو۔ کیوں بھئی؟ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ یہ دنیا اسباب کے ساتھ، کشمیر اور فلسطین اسباب کے ساتھ۔ جب آبا و اجداد فلسطین کی زمینیں بیچ رہے تھے تو علامہ اقبال رو رہے تھے۔ علامہ اقبال کے آخری سالوں کو آپ پڑھیں، وہ کہتے تھے میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ٹھیک مشرق وسطیٰ میں ان کے دل میں بیٹھ کر ایک یہودی ریاست تشکیل پا رہی ہے۔ یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو قیامت تک مسلمان حل نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہوگا کیا؟ یو پی میں جو راجپوت ہوتے تھے نا، یہ راجپوتوں کا خون بڑا گرم ہوتا ہے، اور ان کو ایک زوم بھی ہے قیادت کا، اور راجپوتوں نے بڑے کام کیے۔ اکبر بادشاہ نے اپنی بہو راجپوتوں سے کی تھی، جہانگیر کی بیوی، اور اکبر بادشاہ نے اپنی اس راجپوت بہو کے لیے اس کی ڈولی بادشاہ نے اپنے کندھے پہ رکھی اور 14 قدم چلا۔ بڑا فخر تھا اس بہو کو۔ یہ جو یو پی کے راجپوت ہوتے تھے نا، یہ کردار کے بھی بڑے اچھے ہوتے تھے۔ ان کی پشتوں کی پشتیں ہندو راجپوتوں کی ایسی گزری ہیں کہ ایک آدمی نہیں تھا جس پہ الزام دیا جا سکتا جنسی معاملات۔ ان کے ہاں کوئی لڑکا اگر یہ کام کر بیٹھتا تھا نا تو پھر پنچایت ہوتی تھی، اور پنچایت میں راجپوتوں کے جو بڑے مہاراجے تھے بیٹھتے تھے،
اس لیے کہ عزت لٹ جانا بہت بڑی چیز تھی. تو کیا کرتے تھے, وہ بلاتے تھے چمار کو اور اس کے ہاتھ میں دیتے تھے جوتا اور کہتے تھے اسے بٹھاؤ اور اتنے جوتے مارو. اور جس راجپوت کے سر پہ جوتے پڑ گئے, جب تک اس کا قصہ لوگ بھول نہیں گئے, اس کی نسلوں سے قیادت نکل جاتی تھی. اس کے بیٹے کا نام آتا تھا تو کہتے تمہارا باپ ایسا, پوتے کا نام تمہارا دادا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا میں عبداللہ کو اپنے بیٹے کو حکومت دے دوں جسے اپنی بیوی کو طلاق دینا نہ آئی. تو راجپوت ایسے تھے کہ جوتے مارتا تھا چوڑا چمار اور راجپوتوں سے قیادت چھن جاتی تھی. یہ وہی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عربوں کے سر پہ جوتے مارنے کے لیے چمار مقرر کر دیے اسرائیل. تو قیادت کہاں سے آئی؟ ہم لوگ جس تعلیمی نظام کے لیے بالکل 15-20 کروڑ کی ضرورت ہے, ہم اسے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, ہم اس کے لیے ایک پائی دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم 10 کروڑ کا پلازا کھڑا کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے اور ہم ایک یونیورسٹی نہیں تشکیل دے سکتے. آخر ہم ڈیزرو کیوں کرتے ہیں, ہم سوچتے ہی کیوں ہیں؟ اس لیے کشمیر اور فلسطین تو بہت دور کی بات ہے. اس وقت امت کا مسئلہ قیادت کا نہیں ہے, اس وقت امت کا مسئلہ بقا کا ہے. کسی طرح باقی رہ جائیں, ہم کسی طرح تقسیم سے بچ جائیں. پوری دنیا کی طاقتیں پچھلی صدی سے ہمیں تقسیم کرنے پہ لگی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تقسیم شروع ہوئی خلافت عثمانیہ سے 1924 میں. ترکی ٹکڑے ٹکڑے ہوا, یونان کے حصے بکھرے کیے, سعودی عرب کو تباہ کیا, عثمانیوں سے الگ کیا, پھر ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کر دیے, بلاد شام کے 4 ملک بنا دیے. جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو ہر جگہ فوج آ گئی. فوج جب آ گئی تو فوجیوں کو پالنا کوئی آسان تھا؟ فوج پہ جو خرچ کرنا ہے, ملک کی ساری طاقت ادھر لگ گئی. انہوں نے کہا ہر جگہ ٹکڑے کرو. پھر روس کی ریاستیں آ گئیں, 6 ٹکڑے ہو گئے. اب نیو یارک ٹائمز میں جو چیز چھپی ہے, آپ اسے خود جا کر پڑھ لیں کہ اس سعودی عرب موجودہ کے 17 ٹکڑے کرنے, 17 چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس بنانی. تو اس لیے مسئلہ قیادت سے زیادہ اب بقا کا ہے کہ ہم باقی بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. 17 ممالک میں اگر لیبیا 4 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور سعودی عرب 17 حصوں میں تقسیم ہو جائے تو فوج کہاں جائے گی؟ اور اپنا ملک ہمارا اگر یہ بلوچستان اور جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے, خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے, عالمی طاقتیں مل کے کر دیں, تو پیسہ کدھر جائے گا؟ فوج پہ لگے گا. فوج بیچاری کیا کیا کرے گی؟ اور ہم اتنے گر گئے ہیں کہ کوئی کام ہو فوج کو بلاؤ, سیلاب آ جائے فوج کو بلاؤ, زلزلے آ جائیں فوج کو بلاؤ, مردم شماری کرنی ہے فوج کو بلاؤ. کوئی ایک محکمہ ہم نے قائم کر کے دیا. تو اس لیے یہ فلسطین اور کشمیر بچوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے.